پیپلز پارٹی سے لے کے بلوچستان پارٹی سے لے کے تمام جماعتیں جو ہیں, عوامی نیشنل پارٹی, تمام لوگ یکجا اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم یہ کنوے کر سکیں کہ یہ ٹیررسٹ کسی کے نمائندہ نہیں ہیں, یہ کسی بلوچ نے پنجابی کا قتل نہیں کیا, یہ دہشت گردوں نے معصوم لوگوں کی جانے دی, ان کی شناخت دہشت گرد ہے, یہ دہشت گرد ہی ہے. بلوچ ایک تاریخی طور پر بڑی ہاسپٹیبل قوم ہے, بلوچ کی اپنی شان ہے, بلوچ کی اپنی غیرت ہے, بلوچ کی اپنی روایات ہیں. بلوچ کی روایات میں مسافروں کو بسوں سے اتار کے نہتے مسافر بے دردی کے ساتھ, بے حسی کے ساتھ قتل کرنا ان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں. کبھی میں یہ چیلنج کرتا ہوں میر نصیر خان نوری سے لے کے جو 500 سال کی ریکارڈڈ ہسٹری ہے بلوچوں کی, کبھی کسی بلوچ جنگ میں یا قبائلی جنگ ہو, آپس میں رند و ناشار کی لڑائی بڑی مشہور ہے, اور اس کے بعد ریسنٹ ہسٹری چونکہ یہ بلوچ روایات کی بجائے ہندوستان کی پراکسی کے طور پہ بہیو کر رہے ہیں, اس لیے یہ ان روایات سے بھی ہٹتے ہیں. اگر یہ اتنے بہادر ہوتے, یہ اتنے کریجس ہوتے اور یہ کسی رائٹس کے لیے لڑ رہے ہوتے تو اس کے جو طرز عمل ہے ایون جنگ کا وہ بھی بڑا مختلف ہے. لہٰذا ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ان لوگوں کو اکارڈنگ ٹو دا لا آف پاکستان, اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, جو بلوچستان کی صوبائی حکومت ہے, وفاقی حکومت ہے, ہم ان سے دونوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے, اس پہ پارلیمان کے فورم پہ بحث مباحثہ ہونا چاہیے, اس پہ ایڈمنسٹریٹو جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ سول سائٹ پہ ہے, ملٹری سائٹ پہ ہے, ان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ وکٹم ہوڈ کارڈ کے تحت بہت عرصے تک پاکستان کے عوام کے ذہنوں کو الجھایا ہے. آپ رورل پاکستان کو لے لیں تو انٹیریئر سندھ میں بھی محرومیاں موجود ہیں, ساؤتھ آف پنجاب میں بھی موجود ہیں, راجن پور اور ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں ہمارے بائی ریس جو بلوچ بھائی آباد ہیں وہ پیور بلو بلڈڈ تمندار بلوچ وہاں پر موجود ہیں, ان کی آبادی شاید ہم سے بھی زیادہ. وہ کیوں اس طرح لوگوں کی قتل و غارت ہے؟ ہم اس مسئلے کی بنیاد پہ اور جو ریسنٹ واقعات ہوئے ہیں میرے خیال میں یہ آئی اوپنر ہے. کوئی شخص بلوچ بلوچستان کے باسیوں کا, چاہے اس میں بلوچ ہوں, پشتون ہوں, ہزارہ ہوں, سیٹلرز ہوں, ان سب کے ایکول رائٹس ہیں اکنامک اینڈ پولیٹیکل. ہم نے صدیوں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے گزارے اور انشاءاللہ آگے بھی گزارے. اس بنیاد پہ کہ ہم پیور کسی ایک اتنے گروپ کے لیے اس سرزمین کو انہیبیٹیشن کے لیے قابل عمل کریں گے اور باقیوں کا انکار کریں گے, یہ تجربہ دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کر چکا ہے اور ناکامی سے گزرا ہے. یہ فسطائیت یورپ نے مسولینی اور ہٹلر کی صورت میں انسانی تاریخ میں یہ تجربہ ناکام تجربے کے طور پہ جانا. انیشلی اس کو تھوڑی سی سپورٹ بھی مل جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ 1939 سے 45 تک ہٹلر جو ہے نا وہ جرمن میں پاپولر لیڈر کے طور پہ ہوتا تھا. پاپولیرٹی جو ہے وہ مورل کیس کی جسٹیفیکیشن نہیں بناتی. بسا اوقات آپ اخلاقی طور پہ غلط ہوتے ہیں تب بھی لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن وقت ثابت کرتا ہے جہاں پہ ہیومن یونیورسل ویلیوز کی سپورٹ نہ ہو وہ شیلف لائف اس کی کم ہوتی. اسی طرح ہم بلوچستان کے دہشت گردوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی شیلف لائف کم ہے, اور بلکہ اس واقعے سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ واٹر شیڈ مومنٹ ہے, یہ ان کے خاتمے کی ابتدا ہو. ایک معاشرے کی, ایک اسٹیٹ کی جو ڈٹرمنیشن چاہیے. دیکھیں ان آرمڈ سٹیزن اگر کوئی کسی سڑک پہ جاتا ہے تو بلوچ اس تناظر میں اگر دیکھیں گے مزید اس کنفیوژن کو ایڈ کریں گے. آپ تمام دوستوں سے, انٹیلیجنشیا سے, کیا کہتے ہیں میڈیا سے, اکیڈیمیا سے ہماری درخواست ہے کہ جس نے اس سنجیدہ بحث کو اس میں حصہ لینا ہے وہ آئیں, اور تجاویز ہیں. بہت ساری نکتہ چینی ہم نے سنی ہے, ہوتی آ رہی ہے. نکتہ چینی سے بعض اوقات فائدہ ہوتا ہے, بعض اوقات وہ صرف
ایک دوسرے کو تانا زنی کے زمرے میں آ کے رک جاتی ہے، اور جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے وہ کہیں پیچھے چلی جائے. جہاں کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوگی ہم چاہیں گے کہ پاکستان کے باقی شہری، بلوچستان کے باقی شہری وہ آئیں، ہمیں بتائیں اور تجاویز دیں کہ ہم اس مسئلے میں کیا لائے عمل اختیار کریں، کیا طاقت کا استعمال ہونا چاہیے، کیا بات چیت کو ذریعہ بنانا چاہیے، کیا دونوں کو ساتھ ساتھ رکھنا چاہیے، لیکن اینڈ رزلٹ کیا ہو. میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تک ہم اینڈ رزلٹ کو ذہن میں نہیں رکھیں گے کہ ایک پیسفل پاکستان، ایک پیسفل بلوچستان اس کا حصول ہونا چاہیے، دونوں ٹول شاید ہم انوائزلی اپلائی کریں، چاہے وہ نیگوسیشن ہو چاہے وہ طاقت کا استعمال ہو. جب اینڈ رزلٹ ہمیں کلیئر ہوگا میرے خیال میں ان دونوں ٹولز کی اپلیکیشن بھی مزید اس کے اندر سینسیبلٹی پیدا ہوگی. بہت شکریہ. اچھا کہ سیاسی قوتوں پہ چاہے آپ ہوں چاہے آپ کے مختلف نظریات کے لوگ ہوں، ان پر کہیں نہ کہیں ریاستی ادارے اعتماد نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. بہت شکریہ شہر صاحب. دیکھیں یہ جو تاثر ہے اس میں میں سمجھتا ہوں پرسیپشن اور مت کا بہت عمل دخل ہے، اور اب پاکستان میں جس طرح کی پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اس میں مزید اس کو تقویت ملی. بدقسمتی سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انویسٹیگیٹو پارٹ ہے وہ چاہے جرنلزم میں ہو، چاہے اکیڈیمیا میں ہو، چاہے پالیٹکس میں ہو، اس کا بڑا فقدان ہے. ان 20 سالوں میں ریاست کی طرف سے تواتر کے ساتھ میرے نظریات کے حامل لوگ ہوں یا میرے مخالف نظریات کے حامل کے لوگ، انہوں نے بات چیت کے ایجنڈا کو پروموٹ کیا ہے، آفر کیا ہے. ان ملیٹنٹس کی جانب سے کوئی ایک مرتبہ، کوئی ونس انہوں نے یہ کہا کہ ہم بات چیت میں انٹرسٹڈ ہیں، اس کا حوالہ نہیں. یہ حوالہ کسی کے پاس ہے. ہم بات چیت کا شیرازی صاحب سے کریں، جیو سے کریں، اے آر وائی سے کریں، پی ایم ایل این سے کریں، پی ٹی آئی سے کریں، پی 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 سے کریں، جماعت سے، کس سے کریں. جو دوسرا فریق ہے کیا کسی نے کبھی یہ انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب وہ بات چیت کے حوالے سے چاہتے ہیں کہ اس کا حل نکالیں؟ یہ تو ریاستی ادارے اور سیاستدان ہی ہیں جو اس کو ایوائڈ کر رہے ہیں. یہ جتنی بھی گفتگو یہ ہم آپس میں کر رہے ہیں وہ تو اس میں شامل ہی نہیں ہے. تو جب وہ 20 سال سے انہوں نے ایک موقع پہ آپ کو نہیں کہا، آپ ہی بچھے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بات ہو، کسی طریقے سے بات ہو، انہوں نے انٹرسٹ نہیں شو. ہاں ایک جگہ انہوں نے ڈاکٹر نظر صاحب نے ٹویٹ کی تھی، انہوں نے کہا جناب آپ قابض ہیں ہماری زمین پہ، یو این کے لوگوں کو بلا لیں اور جس دن ڈیٹ دینی ہے اور اس قبضہ چھڑانا ہے اس کے تحت ہم یو این کے امبریلا میں بات چیت کے لیے تیار ہیں. تو اگر باقی پاکستان جو 25 کروڑ لوگوں کا ہے لگ بھگ، اور یہ